بار بار آتی تھیں اور آ کے اینکر کو کہتی تھیں کہ آپ یہ سوال کریں، آپ بچوں کا سوال کریں، آپ یہ پوچھیں کہ بھی آپ کے بھی بچے ہیں، آپ کے بھی بچے ہیں تو کیا ہمارے بچے ہوں گے، ہماری اس حوالے سے کیا پلاننگ ہوگی۔ اور عمران خان نے اس کا جواب دیا تو ریحام خان نے ایک دم سے یوں کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ عمران خان کو انہوں نے چکنا ہو کے دیکھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ عمران خان کو اس کا علم نہیں تھا اور اس کے اوپر عمران خان بہت زیادہ ناراض ہوئے کیونکہ وہ ساری زندگی عورتوں کو بھگتاتا رہا ہے۔ تو یہ کہانی زیادہ دن نہیں چلے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ تصویر دیکھیں، یہ تصویر ہے جنوری 2015 کی اور عمران خان اور ریحام خان کی شادی کو تقریباً ایک دن ہوا تھا۔ یہ تصویر میں آپ کو کیوں دکھا رہا ہوں، یہ کہانی ابھی آپ کو جب کھلے گی تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا۔ ایک اور تصویر دیکھیں، یہ تصویر ہے 2014 کی اور یہ تصویر ہے اس کنٹینر کی جو عمران خان دھرنے کے دوران جس کنٹینر کے اندر پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے موجود تھا۔ یہ تصویریں آپ کو دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ جو بات میں آپ کو کر رہا ہوں وہ میری آنکھوں دیکھی کہانی ہے، لیکن اس وقت جو بات ہو رہی ہے اور اس کا تعلق بشرا بیگم کے اس بیان سے ہے جو اس نے سعودی عرب کے بارے میں دی ہے۔ یہ بیان ایک گریٹ گیم کا حصہ ہے اور یہ بیان اتنا خوفناک ہے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بشرا بیگم کا اپنا فرقہ وارانہ اختلاف جو سعودی عرب کے ساتھ ہے، جو میں باتیں آپ کو بتاؤں گا آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور عالم اسلامی کے فائنینشلی سب سے زیادہ سٹرونگ ملک اور ریلیجیسلی سب سے زیادہ سٹرونگ ملک اور عسکری لحاظ سے سب سے زیادہ مضبوط ملک کے درمیان وہ اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں کچھ چیزیں آپ کو دکھاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان ننگے پاؤں، جس چیز کا بشرا بی بی نے ذکر کیا ہے، یہ وہ تصویریں ہیں کہ عمران خان اور بشرا بی بی سعودی عرب کی سرزمین کے اوپر ننگے پاؤں اترے، اور اس کے بعد جو بشرا بی بی نے الزام لگایا ہے، پہلے آپ یہ سنیں۔ خان جب سب سے پہلے ننگے پاؤں مدینہ شریف گئے تھے تو جب وہ واپس آئے تھے تو فوراً ہی باجوہ کو کال آنا شروع ہو گئی تھی کہ یہ تم کیا اٹھا کے لے آیا، ہم اس ملک میں شریعت کا نظام ختم کرنے لگے ہیں اور تم شریعت کے ٹھیکیداروں کو لے آئے ہو اور ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ آپ یقین مانیے تب سے خان اور اس کی بیگم کے بارے میں گن ڈالنا شروع کر دیا۔ اس بیان کے فوراً بعد ایک طرح سے بھونچال مچ گیا۔ پی ٹی آئی نے اس کو فوری طور پہ ڈس آن کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی جنرل باجوہ بھی میدان میں آ گئے، حالانکہ ان کو اس طریقے سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ میرے کسی بھی ایسے خاندانی ذرائع سے اس طرح کی کوئی بھی خبر نہیں گزری۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ سعودی عرب میں تو جو ہوا سو ہوا، یہ اس کے پیچھے ایک بڑی سائنس ہے۔ یہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ سعودی عرب کو اگر اختلاف ہے بھی تو کس بات پہ اختلاف ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بات صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے بعد آپ یہ تصویریں دیکھیں کہ جب بشرا بی بی اور عمران خان کی شادی ہوئی تو عمران خان جو ہے پاک پتن گئے اور وہاں پہ مزار پہ نہ صرف چادر چڑھائی بلکہ سجدہ بھی کیا، اور وہاں پہ بھی وہ ننگے پاؤں وہاں پہ انٹر ہوئے۔ اب یہ ساری کی جو ساری کہانی ہے، اور میں نے کافی اس حوالے سے ریسرچ کی ہے، مولانا طاہر اشرفی بھی فوری طور پہ میدان میں آ گئے ہیں۔ دیکھیں، اسلام کے اندر اس وقت بظاہر جو ہم دیکھتے ہیں فرقے، تو فرقوں کے اندر بھی فرقے نکل آتے ہیں، لیکن اس وقت شیعہ، سنی اور سلفی، جن کو ہم اہل حدیث بھی کہتے ہیں، یہ تین فرقے ہیں۔ اور پاکستان بے شک سلفیوں کے اس حوالے سے اکثریتی ملک نہیں ہے، لیکن سعودی عرب نے اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سلف سے اسلاف یعنی کہ پرانے لوگ ہیں ہم، اور ہم اسی کو فالو کرتے ہیں۔ کہ ظاہر سی بات ہے ہمارا مذہب اسلام بھی اسی سرزمین سے نکلا ہے اور اس کے بعد جو ہے سارا کا سارا یہ معاملہ ہوا ہے، تو وہ اپنے آپ کو اسلاف کہتے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ جو ہے وہاں پہ میں یہ چیز دیکھ چکا ہوں اور وہاں کے لوگوں سے یہ ڈسکس بھی کر چکا ہوں کہ وہاں پہ کوئی مزاروں کے اوپر دعائیں اور سجدے اور اس طرح کی چیزیں وہاں کے لوگ جو ہیں وہ
وہ اس کو اپنی طرف سے وہ مناسب نہیں سمجھتے، جبکہ اس چیز کا سعودی عرب کے اوپر بڑے عرصے سے یہ الزام لگتا آ رہا ہے کہ سعودی عرب پاکستان کے اندر اہل حدیث کہہ لیں یا سلفی کہہ لیں ان کو سپورٹ کرتا آ رہا ہے، ان کو فنڈنگ کرتا آ رہا ہے، اور ان کو وہ اپنے ایک فرقے کو اس لحاظ سے سپورٹ کرتا ہے، جبکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو شیعہ کمیونٹی ہے ہماری، ان کو ایران ایک طرح سے کسی بھی لحاظ سے وہ ایران کے بہت قریب ہیں، جبکہ جو سنی حضرات ہیں وہ اکثریتی لوگ ہیں، اور وہ ان کا بس کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو کہ ان کا لیڈر بن کے سامنے آئے۔ اب یہاں پہ جو کہانی ساری کے ساری سامنے آئی ہے کہ یہ بہت ہی بھونڈا مذہبی کارڈ ہے۔ یہاں پہ جو باتیں نکلی ہیں بشرا بیگم کے منہ سے کہ جناب ہم تو یہاں پہ شریعت کو ختم کرنے جا رہے ہیں، لیکن آپ شریعت کے ٹھیکیداروں کو یہاں پہ ساتھ لے آئے ہیں، یہ بات انتہائی خوفناک ہے۔ کیا سعودی عرب شریعت کو ختم کرنے جا رہا ہے؟ بے شک وہ اس لحاظ سے شریعت کو ختم کرنے نہیں جا رہے، لیکن وہ وہاں پہ ماڈرنائزیشن لے کے آ رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ہم نے دیکھی تھی کہ بہت زیادہ ویڈیوز ڈانس کی سامنے آئی تھی، وہ پتہ چلا کہ وہ ساری کی ساری آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی پیداوار تھیں، اور وہاں پہ کوئی بھی اس طرح کا کوئی کنسرٹ نہیں ہوا تھا، لیکن روشن خیالی محمد بن سلمان کا جو ویژن ہے اس کے اندر شامل ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ کہہ دینا کہ وہ شریعت کو ختم کرنے جا رہے تھے اور یہ شریعت کے ٹھیکیدار ہیں، یہ بہت ہی زیادہ خوفناک سٹیٹمنٹ ہے۔ اب یہاں پہ باجوہ صاحب نے کہا کہ جناب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بیرسٹر سیف کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا اپنا خیال ہو سکتا ہے، پارٹی کا اس حوالے سے کوئی ورژن نہیں ہے اور پارٹی نے اس حوالے سے کوئی بیان نہیں دیا۔ فواد چودھری یہ کہتے ہیں کہ جی اس کا بہت زیادہ نقصان ہونے جا رہا ہے۔ اب جو پی ٹی آئی کا باشعور طبقہ ہے وہ بشرا بی بی کے اس بیان کو کسی بھی لحاظ سے وہ سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پاکستان کے لیے سعودی عرب کی جو اہمیت ہے، جو اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے، جو دونوں کے مسالک اور نظریات ہیں، وہ کبھی بھی اس کے اندر حائل نہیں ہوئے، اور اس طریقے سے یہ بیان دے دینا میرے خیال سے بشرا بی بی نے تحریک انصاف کے تابوت میں ایک آخری کیل ٹھوک دیا ہے۔ اب میں آتا ہوں اس تصویر کے اوپر جو میں نے آپ کو دکھائی تھی۔ یہ وہ تصویر ہے ریحام خان کی، جو شادی کے 2 دن بعد جو ہے ایک انٹرویو کے دوران، میں اس شو کا پروڈیوسر تھا اور کھرا سچ پروگرام کا، تو اے آر وائی کے اوپر یہ انٹرویو نشر ہوا تھا، تو وہاں پہ جب انٹرویو سے پہلے لائٹنگ وغیرہ ہو رہی تھی تو ریحام خان بار بار آتی تھیں اور آ کے اینکر کو کہتی تھیں کہ آپ یہ سوال کریں، آپ بچوں کا سوال کریں، آپ یہ پوچھیں کہ بھی آپ کے بھی بچے ہیں، آپ کے بھی بچے ہیں، تو کیا ہمارے بچے ہوں گے، ہماری اس حوالے سے کیا پلاننگ ہوگی۔ وہ عمران خان کو بھی بار بار آ کے کچھ نہ کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، ایون کہ جو تصویر جو ہے لیتے ہوئے بھی انہوں نے ایک دم سے کوئی فکرہ کہا اور عمران خان نے اس کا جواب دیا، تو ریحام خان نے ایک دم سے یوں کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ عمران خان کو انہوں نے چکنا ہو کے دیکھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس وقت میری یہ آبزرویشن تھی، عمران خان کے ساتھ 6 ماہ بھی نہ چل پائیں، اور اس کے بعد جب یہ طلاق ہوئی 9 ماہ کے بعد، تو میں نے اپنے ذہن میں سوچا کہ میری آبزرویشن کتنی سٹرونگ تھی، اور وہ آبزرویشن یہ نہیں کہ میں کوئی جوتشی ہوں یا میں کوئی پیشن گوئی کر سکتا ہوں، میری عمر 40 سال ہے اور میں نے ہر جگہ پہ پاکستان کے جو ٹاپ 10 نیوز چینلز ہیں سوائے جیو کے، سب میں لیڈنگ شوز کر چکا ہوں، ہر روز رنگ برنگے لوگوں کے ساتھ میں ملتا ہوں، تو انسان کو ایک طرح سے سائیکی کی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ عورت کس طرح ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور جس کو یہ ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ ساری زندگی عورتوں کو بھگتاتا رہا ہے۔ تو یہ کہانی زیادہ دن نہیں چلے گی۔ یہیں پہ آ جائیں آپ بشرا بی بی کے اوپر۔ بشرا بی بی کی جب شادی ہوئی تو شادی کے بعد اب سب کی نظریں یہ تھیں کہ کیا وہ اس طریقے سے جس طرح ریحام خان پولیٹیکل مائلج حاصل کرنے کے لیے اور کے پی میں جا کے اور پروٹوکول اور سارا کچھ اور تصویریں اور خبریں، کیا یہ چیز عمران خان برداشت کریں گے؟
تو ایک دم سے ایک انٹرویو آ جاتا ہے ندیم ملک کے ساتھ بشرا بی بی کا، اور وہ ہماری انفارمیشن کے مطابق عمران خان کو اس کا علم نہیں تھا، اور اس کے اوپر عمران خان بہت زیادہ ناراض ہوئے کیونکہ وہ پرانی غلطی نہیں دہرانا چاہتے تھے جو کہ ریحام خان کے ساتھ وہ دہرا چکے تھے، اور انہوں نے کلیئرلی یہ کہہ دیا تھا کہ آپ سیاست کے اندر بالکل بھی کوئی سٹیٹمنٹ یا کوئی اس طرح کا بیان یا پرسنل لائف کے حوالے سے کوئی بھی چیز نہیں دیں گے۔ لیکن اسی دن مجھے یہ سمجھ آ گئی تھی کہ بشرا بیگم، دیکھیں بشرا بیگم کے معاملے میں آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بشرا بیگم معاملہ فہم عورت ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ سگڑ بھی ہیں، کنٹرولنگ بھی ہیں، اور ایک بیوروکریٹ کی بیوی ہیں، وہ بیوروکریٹ جن کے ایک سرکلز ہوتے ہیں، اور بیوروکریٹ کی بیگم کا ایک نیٹ ورک فرا گوگی کی صورت میں یہ چلاتی رہی ہیں، ذمہ دار وڈیرا کس طریقے سے 10-10 20-20 50-50 ملازمین کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ جب پروٹوکول آفیسر تھا بنی گالا کا، اس کے ساتھ آڈیو لیک ہوئی تھی بشرا بی بی کی یہ توشہ خانہ کے اوپر کہ وہ انعامات گئے تھے، تو وہ تصویریں آپ نے کیوں نوکر کو کہا کہ کھینچ کے مجھے بھیجو، تو وہ آڈیو لیک ہوئی تھی، تو آپ کو پرسنالٹی کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ سمجھ آ رہی تھی کہ بشرا بیگم جس دن میدان میں آئیں گی وہ آ کے بہت زیادہ غلطیاں کریں گی، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بشرا بیگم ایک طرح سے نوکروں کو جس طرح کنٹرول کرتی ہیں، انہوں نے پارٹی کو اس طرح چلانے کی کوشش کی، ڈنڈے کی صورت میں، دھمکی کی صورت میں، اور ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے عمران خان سے جب سے شادی ہوئی ہے، عمران خان کے ہاتھ میں تسبیح آنا، اس سے پہلے عمران خان کو کون نہیں جانتا، عمران خان کو لوگ 80 کی دہائی سے جانتے ہیں، عمران خان کے مزاج کو جانتے ہیں، عمران خان اسلامک ٹچ ایٹ لیسٹ اپنی سیاست کے اندر کبھی بھی نہیں لگاتے تھے، لیکن بشرا بی بی کے بعد آ کے یہ سارے کا سارا اسلامک ٹچ جو ہے آیا اس کے اندر، سجدوں پہ مزاروں کے اوپر سجدے کرنا، اور یہ میر جعفر اور میر صادق یہ سب کا سب جو ہے یہ بشرا بیگم کا برین چائلڈ تھا۔ لیکن اب جو انہوں نے غلطی کر دی ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلطی کا شاید نقصان ہو اور عمران خان اس کو ابھی فی الحال برداشت کر لیں، اور کوئی بھی اس طریقے سے اس کے اندر ابھی فی الحال اس کا کوئی سامنے نہ آئے، لیکن یا تو یہ ہوگا کہ بشرا بیگم اس بیان کے بعد پس پشت چلی جائیں گی، یا وہ اس کے بعد اگر وہ مزید اس سیاست کے اندر انوالو رہتی ہیں تو اس طرح کی بہت سی غلطیاں آ سکتی ہیں۔ بشرا بیگم کو یہ مشورہ ہے کہ وہ اس طرح کے ویڈیو بیان، جیسے ہی یہ بشرا بیگم کا ویڈیو بیان آیا اور میں نے دیکھا تو مجھے بیسیکلی ان کی پرسنالٹی کی جو ڈیپتھ ہے وہ میری نظر کے اندر وہ کم ہوئی، وہ بالکل کم ہوئی۔ میں بشرا بیگم کو اس سے بہت زیادہ سمجھ رہا تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے اوور ایکسپوجر جو ہے وہ انسان کو یا تو ایکسپوز کر دیتا ہے یا اس کی صلاحیتوں کو نکھار کے سامنے لے آتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بشرا بیگم کو اس کا نقصان ہوگا، اور کچھ لوگ یہ پیشن گوئی کر رہے ہیں، اور یہ ساٹ بار بار میرے سامنے گھوم کے آ رہا ہے۔ پہلے آپ یہ ساٹ سنیں۔ نیلسن منڈیلا اپارتھائڈ کے بعد آیا تو اس نے سب سے پہلا کام جو کیا اپنی بیوی کو ڈیورس کیا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ 14 سال جیل میں رہے، بیوی آپ کے پاس آتی رہی، واپس آئے ہو، گورنمنٹ میں جا رہے ہو تو بیوی کو ڈیورس کر رہے ہو؟ اس نے اس کا جواب یہ دیا کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اپارتھائڈ پہ میں نے پتھر رکھنا ہے، میں نے آگے بڑھنا ہے، میں نے کالوں سے گوروں سے انتقام نہیں لینا، لیکن میری بیوی کے دل میں آگے گوروں کے خلاف میں نے یا بیوی رکھنا ہے یا اپنے عوام کو لینا ہے۔ میں لیڈر ہوں، میں اپنی بیوی کی قربانی دوں گا، پر میں عوام کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ تو اس وقت یہ صورتحال ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بشرا بیگم اس کو ایسے ہی لیڈ کرتی رہیں تو ان کے خلاف ایک پورا فرد جرم کی ایک لسٹ بن جائے گی، جو کہ جس طرح نیلسن منڈیلا نے کیا شاید عمران خان کو بھی یہ کرنا پڑے۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں بشرا بیگم نے ایک طرح سے سیاسی خودکشی کر لی ہے، انہیں یہ کس نے مشورہ دیا کہ وہ یہ ویڈیو بیان جاری کریں، وہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 24 نومبر کے اوپر بھی محاذ بہت زیادہ گرم ہے اور بہت زیادہ چیزیں آ رہی ہیں۔ اس حوالے سے ہم آپ کو اپنے اگلے ویلاگ میں اپڈیٹ کریں گے۔ ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔